ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ریاست. میرا نام فاروق پتافی ہے. ناظرین, جو صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں وہ آج اویلیبل نہیں ہیں تو ان کی جگہ مجھے فل ان کرنا ہے. اور آج کے دن ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ قطر جو 2 دن کا ہے اور اس وقت جاری ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو ملک کی معاشی کیفیت ہے اس کی وجہ سے, خاص طور پہ کیونکہ پاکستان نے IMF کے ساتھ پروگرام میں بھی جانا ہے, تو ان کا یہ وزٹ جو ہے وہ ایک خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو فنانسنگ گیپ بھی پورا کرنا ہے IMF سے اپروول لینے سے پہلے. اور ابھی تک جو شنید آئی ہے وہ یہ ہے, خاص طور پہ ایک قطری اخبار ہے, اس کا نام ہے دا پیننسولا, اور پھر بلومبرگ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر قطری انویسٹر جو ہیں وہ $3 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے. ابھی تک ہم نے کوئی اس کا فارمل کمیونیکے نہیں دیکھا, اور یہ خبر آ رہی ہے کہ انرجی کے سیکٹر کے اندر اور پھر ایئرپورٹس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی پاسبلٹی ہے. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑے کوانٹٹی میں LPG کی جو پاکستان کا ایکسپورٹ ہے اس کا بھی ایگریمنٹ یا ان پرنسپل جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, سمجھوتا ہو گیا ہے. اور فائنلی ہم جو ڈیفرڈ پیمنٹ کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ LNG کی, تو اس کے بارے میں بھی کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. آج کے دن ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر ہاں, ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, فیفا ورلڈ کپ ہونا ہے اور اس کے اندر پاکستان کو وہ ایگریمنٹ دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج اس کا دفاع کرے گی. یہ بہت بڑی خبر ہے. ان تمام چیزوں کو بھی دیکھیں گے اور مزید اس بات کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے, ایکسپلور کریں گے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کس طرح زیادہ مزید بڑھایا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ قطر گو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور اس کی آبادی کے اگر تناسب دیکھیں تو 18% پاکستانی ہیں اس کی آبادی میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروگرام کے اندر, اسٹوڈیو میں موجود ہے اسلام آباد میں منصور جعفر صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, میرے استاد ہیں, آئر کے ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. اور نعیم ملک صاحب تجزیہ کار ہیں, وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں شاہد کیانی صاحب, سابق سفیر ہیں اور پرولیفک رائٹر ہیں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے, آپ کے ٹائم کے لیے. لیٹ می اسٹارٹ ود منصور جعفر صاحب. منصور جعفر صاحب, اس وقت اس دورے کی افادیت کیا ہے اور کتنا سکوپ موجود ہے ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے؟ بہت شکریہ جی. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں خود پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس دورے کی فائنینشیل اہمیت بھی ہے, پولیٹیکل اہمیت بھی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان اس وقت جس اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے, اور خاص طور پہ جو 29 اگست کو میٹنگ ہونی ہے IMF کے بورڈ کی, جی اس کے بورڈ کے حوالے سے, تو اس سے پہلے پاکستان کو یقیناً اپنے جو ایکسچیکر ہے اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اس حد تک دکھانا ہے کہ جس پہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں انہیں یقین ہو جائے کہ پاکستان ول بی ایبل ٹو پے بیک ان دا کمنگ ایئرس یا کمنگ ٹائم. تو اس وقت جو ایک انڈیا مل رہا ہے خاص طور پہ قطر کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ تقریباً $3 بلین کا جو ڈپازٹ ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے, اور اسی حوالے سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو قطری انویسٹرز ہیں ان کی پاکستان میں مختلف شعبوں میں یہاں پہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو میں سمجھے آئسنگ آن دا کیک ہے, جو فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان فوج کو انٹرسٹ کیا جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ یقیناً بہت زیادہ انفلوئنس ہے بھارت کا بھی, ان کی ڈائسپورا بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے اور وہ لوگ بھی اس کی اکانومی میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو قطر جیسے برادر اسلامی ملک کی پاکستان پہ نظر خاص طور پہ اپنے ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں جس کے لیے انہوں نے تقریباً پچھلے 6 سال محنت کی ہے اس پروجیکٹ کے لیے اور اس کو پہلے ون کرنے کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے. اور یقیناً اس کے جو فار ریچنگ امپیکٹ بھی ہوں گے خاص طور پہ آگے جو سیکورٹی کا آپریشن ہے اس حوالے سے بھی, اور جو پاکستان کے اور اسی حوالے سے آج ہی وہاں پہ جو پاکستانی آرمی چیف ہیں وہ بھی پہنچے ہیں. جی بالکل صحیح ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے. لیٹ می آلسو برنگ ان ڈاکٹر رفعت حسین صاحب. سر, ایک خاص GCC کے اندر بھی افادیت ہے اور ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہسٹری بھی رہی ہے, لیکن اس وقت یہ رابطے اور خاص طور پہ یہ وزٹ اور اس کا امپورٹنس کتنا ہمارے لیے اہم ہے؟
اور کیا یہ اوور آل براڈر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی کمپلیکیشن تو نہیں کرتا سر؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو اس کا سیلابی کیفیت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنے متمول طبقے سے اپیل کر سکوں تو اس کے اندر جتنا دل کھول کے آپ چندہ دے سکتے ہیں, ڈونیشن دے سکتے ہیں, ان کائنڈ دے سکتے ہیں, ان کیش دے سکتے ہیں, وہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ ہمارے ملک کی یقین کیجیے گا کہ سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر اور پارٹس آف ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت بری حالت ہے. تو میری ایک اپیل ہے. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. تو سوال کے حوالے سے میرے خیال کے اندر اس کی زیادہ اہمیت جو ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے حوالے سے ہے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کسی زمانے میں پاناما اسکینڈل آیا تھا, ایک بڑا ذکر چلا تھا قطری خط کے حوالے سے, تو وہ بھی ایک اسپیشل ریلیشن شپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے تعلقات جو ہے وہ قطری فیملی سے بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ جیسے بھی جعفری صاحب نے بھی ابھی کہا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کی سگنیفیکینس اس حوالے سے ہے کہ 29 کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ان کے بھی ڈاؤٹس ہیں کہ جو باقی ڈونرز ہیں اس میں قطر کی ایک بڑی اہمیت حاصل ہے, چین ہوا, سعودی عربیہ ہوا, تو باقی ملکوں سے ہم جب پیسہ اکٹھا کر لیں گے تو ہم کس حد تک وہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ واپس کرنا ہے, وہ تو ہمیں ایسے میں واپس کرنا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی ہیں. اور اس کے بارے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو کل ابھی میں خبروں کے اندر ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ نئی شرائط کا بھی اضافہ کیا ہے. تو ان تمام مشکل حالات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے جو امیر ملک ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, مجبوراً دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ, لیکن ڈاکٹر صاحب انویسٹمنٹ تو اچھی بات ہے نا, آپ نے اور خاص طور پہ G2G کی بات کی, لیکن B2B بھی ہونا چاہیے, بزنس ٹو بزنس بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں G2G جب حالات اچھے ہوں گے اٹ ول اوپن اپ اپرچونیٹیز فار B2B ریلیشن شپ بھی وہ ہو جائیں گے. تو قطر along with Saudi Arabia has been interested in a very for a long time کہ پاکستان کے اندر وہ اس قسم کی کوئی سرمایہ کاری کریں, لیکن پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ میرے خیال میں یہ کہنا انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ غیر مستحکم ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور یہ جو مخاصمت کی ایک فضا ہے جس کو ہم جب تک اس کو دور نہیں کریں گے تو باقی ملک جو ہیں وہ بھی بڑے ریلیکٹنٹ ہوں گے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے. جو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس حوالے سے پاکستان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے پورے مشرق وسطی میں بھی دیکھا جاتا ہے. پاکستان کی پریسٹیج ہے اور 5واں بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے اعتبار سے, تو اس حوالے سے پاکستان کی ایک جو ریکگنیشن جو ہے وہ مسلم ممالک کے درمیان موجود ہے. لیکن پاکستان چونکہ اپنے سیاسی اور معاشی مسائل کی وجہ سے وہ اتنا اچیو نہیں کر پا رہا جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی سر, اس وقت میرے خیال میں بہت بڑا کنسرن بینکرپسی سے بچنا تھا, اور میرے خیال میں اس کے لیے تو فنانسنگ گیپ کے لیے ارینج کرنا ضروری ہے. اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ملک میں جتنی اسٹیبلٹی ہوگی اتنا ہی آگے چل سکیں گے. نعیم ملک صاحب, جب میں تعارف کرا رہا تھا ڈاکٹر رفعت حسین کا, میں یہ بھول گیا بتانا کہ آپ بھی میرے ایک استاد کے برخودار ہیں, لیکن یہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت اس وزٹ کی امپورٹنس تو آپ بتائیں گے ہمیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اس وزٹ کے ذریعے اگر واقعی وہ بیل آؤٹ کے جو فنڈز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے وہ ہو جاتے ہیں تو پاکستان یہ جو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ بینکرپسی کی چانسز ہیں اس سے بچ جائے گا؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بھی اس لحاظ سے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میرے استاد جن سے ہم نے زندگی میں بولنا اور لکھنا سیکھا, ڈاکٹر رفعت حسین صاحب, ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کے برابر بات کر سکتا ہوں. میں اس قابل تو نہیں ہوں آج بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم یہ ایک تو یہ کیفیت کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ, اور اس وقت جو ہم شاید بینکرپسی سے کرتے ہیں, آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں اور بائیڈن کو دیکھ لیں. جب ان کی اکانومی ریسیشن میں آئی تو پہلا انہوں نے وزٹ سعودی عربیہ کا کیا, ان ملکوں کا کیا, اور ایک کنسورشیم اور فنڈ بنا.
تو اس وقت ہم نے یہ ٹرین مس کی ہے. اب وقت ہے کہ ہم جس طرح ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا, ذوالفقار علی بھٹو نے اس پہ سب سے زیادہ ایفرٹ کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے وقت. اس وقت یہاں کا جو مذہبی طبقہ تھا کراچی کے اندر, وہ جہاں آج ڈولمن مال ہے, وہاں وہ انٹرٹینمنٹ اور اس حوالے سے جو وہاں انویسٹمنٹ تھے, وہاں بہت سارے جو عرب آج کے رولر ہیں وہ وہاں رہتے تھے اور کراچی کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے اور یہاں میچ دیکھنے آتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. تو اس وقت پاکستان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ تھا. اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے سیکیورٹی لینس میں تو ہم ہوئے ہیں, پھر افغان جہاد آ گیا, وہ تعاون رہا, لیکن انویسٹمنٹ, ٹریڈ اور اکنامک جو ٹریڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر جو ہمیں پوٹینشیل ایکسپلائٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور اس کی موسٹ ریسنٹ ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ جب ہم ٹرکی کو دیکھتے ہیں کہ سکسیس سٹوری ہے, تو ایک تو ان کی کلچرل ڈپلومیسی, دوسرا جب قطر کا بلاکیڈ ہوا تو آپ قطر کا جغرافیائی میل و وقوع دیکھیں تو وہ ڈپینڈنٹ ہیں سعودی عربیہ پہ, فوڈ سپلائی سے لے کے اور تک ان کی لائف لائن ہے ساری. تو ٹرکی واز دا فرسٹ کنٹری جس نے وہ اس بلاکیڈ میں بھی ہونا چاہیے. آج ٹرکی کے ایران سے بھی ٹریڈ ہے, سعودی عربیہ سے بھی ہے اور قطر سے بھی. اب قطر کی سکسیس کیا ہے؟ قطر نے پنڈی اسلام آباد جتنا وہ ملک ہے اور نالج بیس اکانومی بنائی. دیکھیں الجزیرہ جو وہاں چینل بنا ہے وہ عرب دنیا کا واحد چینل ہے, انگلش کا بھی چینل ہے, عربی کا بھی چینل ہے کہ جس نے ایک کمپٹیشن دی ہے گلوبل لیول. بالکل صحیح ہے. دوسرا ان کا آپ دیکھ لیں کہ اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر کا سب سے مسلم دنیا میں بڑا میوزیم ہوا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ جو بڑی یونیورسٹی ہیں ویسٹ کی ان کے انہوں نے وہاں ریجنل کیمپسز بنائے. اور فورتھ انرجی سیکٹر میں تو یہ جو وزٹ ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا, اس میں میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ ہمارے جو خسارے میں چلنے والے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا اور پروفٹ پہ ان کو لا کے انویسٹمنٹ ان سیکٹرز میں ہوگی. ماضی میں جو ہم انویسٹمنٹ کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور سکسیس بناتے ہیں وہ ہماری ہاؤسنگ سیکٹر میں یہاں پہ کوئی بڑے شاپنگ مال بن جاتے ہیں لیکن پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. پروڈکٹیوٹی تب ہوگی جس طرح OGDCL ہے, اسٹیل مل ہے اور ادارے. ہم نے یہ لاسٹ پوائنٹ یہ دوں گا کہ جو کرمنل نیگلیجنس تھی, آج پوری دنیا میں گیس پرائسز کسی کو پتہ نہیں تھا یوکرین وار ہو جائے گی اوپر ہیں, ہم اس وقت یہاں ریٹ پہ اور نیب پہ اور شاید خاقان عباسی وہ کرتے رہے. آج اگر قوم کو بتایا جائے تو اس وقت خریدی گیس جو ہے آج آپ کو مفت پڑتی. تو جو انہوں نے اشارہ کیا یہ ہمارے اسٹرکچرل فلاز ہیں ہمارے, بالکل, اور اس کو ایکسپلور کریں گے. ملک صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا شاہد کیانی صاحب کو بھی انکلوڈ کر لوں. شاہد کیانی صاحب, خاص طور پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور ایک پاکستانی ریاست سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم جو ہے جیو پالیٹکس سے اب جیو اکنامکس کی طرف خاص طور پہ ایک شفٹ لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی بھی اس وقت ایسے لگتی ہے کہ جس کو شاید ضرورت بھی ہے. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد بن سکتا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں ہماری اکنامک سٹیبلٹی بھی ہو جائے گی اس وزٹ سے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میرے بھی ابھی ڈاکٹر رفعت حسین صاحب میرے مینٹور ہیں, انہوں نے بھی بات کی ہے اور اب نعیم ملک صاحب نے بھی. میں ایک ذرا یہ جو سیلاب آیا اس کے بارے میں صرف میں بھی ایک ایڈ کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے, ڈاکٹر رفعت صاحب, کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح زلزلہ آیا اور ہمارے لوگ ساری ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے مدد کی, ہمیں وزیر اعظم صاحب کو اب اپیل کرنی پڑے گی, ایشورنس دینی پڑے گی کہ جناب یہ جو فلڈ کا پیسہ جو اکٹھا ہوگا وہ انہی لوگوں پہ لگایا جائے گا. یقین کریں کہ اگر وہ آ کر یہ اعلان کرتے ہیں, ایشورنس دیتے ہیں لوگوں کو, تو ہر پاکستانی اس کو دکھ اور درد ہے کہ یہ بلوچستان میں, سندھ میں اور پنجاب کے جو سدرن ریجن میں جو یہ سیلاب آیا ہے اس کی مدد کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے وزیر اعظم صاحب کی وزٹ کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ IMF کا ابھی جو اجلاس ہونا ہے اس کے لیے بڑا کروشل ہے کہ ہمیں مدد دی جائے, لیکن ہمیں اب چاہیے کہ ہم وہاں پر گئے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں $3 بلین کی انویسٹمنٹ ہونی ہے آئل اینڈ گیس سیکٹرز میں, کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز تو اسی میں ہی ہے اور ہمیں ضرورت بھی ان کی ہے. تو تاکہ ہم ان گلف ممالک کی طرف بار بار نہ جائیں اور ان سے نہ مانگیں, بیلٹ ہمیں ٹائٹ کرنی پڑے گی حکومت کو اور کے اداروں کو, پوری عوام کو. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار ہم بار بار نہیں جا سکتے. اور پھر IMF پھر جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے وہ اپنی کنڈیشنالٹیز بڑھاتا جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کولیٹرل ان کے پاس ہے نہیں, یہ پیسے دے نہیں سکتے, تو پھر کنڈیشن لگائیں تاکہ اگلی دفعہ یہ اس قسم کی حرکت نہ کریں. تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس میں سے اس رٹ میں سے ہم
نکلیں. اور ابھی ان سے جو بات چیت ابھی وہ وزیر اعظم صاحب کو دکھایا تھا کہ وہ اسٹیڈیم بھی دیکھنے گئے اور پاکستان کی جو لیبر جو ہے اس کا بڑی کنٹریبیوشن ہے اسٹیڈیم بنانے میں. اور پھر پاکستانی آرمی کو یہ جو ٹینڈر ملا ہے سیکیورٹی کا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر ہم نے دوبارہ اگر یہاں پر اپنی ورک فورس کو بھیجنا ہے تو اب اسکلڈ ورک فورس جا سکتی ہے, انسکلڈ فورس کی کہیں جگہ نہیں رہی. ہمیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس یہاں بنانے پڑیں گے. پاکستان میں کچھ سی پیک کے ذریعے سے کچھ بنے ہیں لیکن ان کو بڑھانا پڑے گا اور اس پر بڑی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ بھئی ان ممالک کے اندر اسپیشلی قطر جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے کہا یونیورسٹی بھی بن گئی ہیں یا آئی ٹی سیکٹر کا بھی, تو کس قسم کی وہاں پر ضرورت ہے لیبر کی, کس قسم کی اسکل کی ضرورت ہے, وہ ہمیں اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا. دوسرا ابھی جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا مقابلہ چاہے آپ مانیں کوئی نہ مانیں انڈیا کے ساتھ ہے. اس نے بزنس ریلیٹڈ اپنے تعلقات ان ملکوں کے ساتھ بنائے ہیں, ہم انفارچونیٹلی نہیں بنا سکے. تو B2B آپ بات کرتے ہیں, بہت ہی کم قسم کا ہماری ان کے ساتھ لنک ہے B2B کا. ابھی ہمیں کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ابھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو انکریج کرنا بڑا مشکل ہوگا. امبیسڈر صاحب دس از ویری گڈ پوائنٹ. ایک بات میں اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پہ انویسٹمنٹ کی بات کی اور کیسے انڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہو پچھلی حکومت کے زمانے میں سعودی ایک وہ ایونٹ ہوا تھا جو خاص طور پہ انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اور اس کے اندر پچھلے فارمر پرائم منسٹر گئے اور ایسے لگا کہ ہم نے صرف ایک یوزول سپیچ کی اور وہ واپس آ گئے. یہ بار بار ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے سپیچ کر کے آ جاتے ہیں. از اٹ ناٹ امپورٹنٹ کہ ہم اپنا ہوم ورک کر کے جائیں اور خاص طور پہ جو پورٹ فولیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں مختلف آپشنز کو لے کے جائیں کہ جن کو ہم پچ کر سکیں ان کانفرنسز میں تاکہ انویسٹر واقعی انٹرسٹ لے اور ہم ان کو پروفٹس کے مارجن بتا سکیں کہ فلاں سیکٹر میں اگر آپ نے انویسٹ کیا تو آپ کو کتنا مارجن ملے گا. اس طرح کا ہوم ورک اگر ہو تو شاید پاکستان زیادہ آسانی سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکے گا. سر میں ذرا اپنی ایکسپیرینس بتا دوں کہ جس ممالک میں میں رہا ہوں سفارت خانوں میں, یقین کریں وہاں پر بہت سارے ملکوں کے اندر میں نے خود دیکھیں کہ انویسٹمنٹ کانفرنسز ہوئیں اور بلایا گیا لیکن اور ہم نے ہوم ورک بھی کیا, یہ نہیں ہے ہوم ورک کیا لیکن وہ جو وعدے وہاں پر کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے. جب وہ انویسٹرز یہاں آتے ہیں تقریریں کی جاتی ہیں, ون ونڈو آپریشن ہمارا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی ادھر سی پیک کی دیکھ لیں جو EPZs ہیں ان کی جب دیکھ لیں کہ پروگرس بالکل جسے کہتے ہیں یا تو زیرو ہے یا +1 ہے, دیٹس اٹ, مور دین دیٹ. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ آپ کانفرنسز کریں, انویسٹرز کو بلائیں, پھر اس قسم کا ماحول دیں یہاں پر. وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ون ونڈو آپریشن مجھے تو اس ملک کے اندر کہیں نظر نہیں آتی. اس کو دینا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی انویسٹر آتا ہے تو اس کو 36 ونڈوز کے اوپر جانا پڑتا ہے وچ از ناٹ اے اسمال نمبر. آپ ون ونڈو کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں یہ بات آتی ہے. ایک اس سے پہلے کہ میں جو ہے بریک پہ جاؤں منصور صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بڑی اچھی بات کی امبیسڈر صاحب نے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں قطر کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے ون آف دی ہائیسٹ, بہت ہائی, اور ایسے وقت میں آپ اپنی لیبر کو وہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان کا تناسب برابر ہے, 18% ہے ساؤتھ ایشینز ملا کے 36% بنتے, لیکن کیا وہ اونف یا وہ ایلیمنٹ ہم ایڈ کر سکتے ہیں جس سے واقعی ہم جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ کر سکیں اپنے لیبر میں اور جو واقعی ان منڈیوں میں ان کا صحیح استعمال ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہم تو اس وقت یعنی ایک جیسے را ہینڈ لیبر ہے وہی بھجوا رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان خاص طور پہ جب یہ فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس میں جو امیر قطر تھے انہوں نے ایک خصوصی کوٹا پاکستان کے لیبر کے لیے تقریباً 1 لاکھ افراد کا مخصوص کیا تھا, مختص کیا تھا, اور اس میں موسٹلی لوگ مزدور جیسے آپ کہنا چاہیے جو لیبر ہے وہی گئی تھی. اور ایسی خبریں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں جیسے شدید گرم موسم کے نتیجے میں وہاں پہ یہ سارے لوگ ایکسپوز ٹو ڈینجر بھی ہوئے. کچھ ایسی خبریں بھی ہوئیں, وہ یقیناً کچھ ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے جس وقت اس کا قطر کا ایک بلاکڈ چل رہا تھا
تو جو ممالک قطر کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے یقیناً ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا، لیکن اصل زمینی حقائق یہی ہیں کہ ہم نے جسے کہنا چاہیے نا کہ مین آف ٹریڈ نہیں بھیجے، اور یہی وجہ ہے کہ جو سلاٹس وہاں اویلیبل تھی انہی کے اگینسٹ جو پاکستانی لیبر جو ہے، جو پاکستانی مین پاور جو ہے، اس بات کا ہمیں ادراک ہے کہ کون کون سی سیکٹرز میں لیبر چاہیے وہاں پہ؟ یقیناً اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ہوم ورک موجود ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ان چیزوں کو ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، چینلائز کرنے کے لیے جو پولیٹیکل ول اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹ چاہیے، کیونکہ جب آپ وہ شاید نہ ہو، لیکن ہمیں شاید اور پولیٹیکل کمیٹیاں بھی پڑتی ہیں اسی کے لیے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے اسمال بریک۔ خواتین و حضرات جائیے گا نہیں، ایک بریک، اس کے بعد آتے ہیں اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ٹیک اے بریک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل۔ آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم وزیر اعظم پاکستان کا دورہ قطر کے اوپر جو ہے ڈسکشن کر رہے تھے، اور میں نے ایک سوال پوچھا تھا منصور جعفر صاحب سے، جس کا وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں لیبر کی ٹریننگ کے بارے میں ادراک ہے، لیکن مزید کوشش کرنی پڑے گی سٹریم لائن کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس پوائنٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہیں منصور صاحب تو کر لیجئے۔ جی، بس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل کلچر ڈیولپ کر دیا گیا، خاص طور پہ جو فورن ڈپلومیسی کے حوالے سے جو سینسٹیوٹیز ہیں، ہم نے اپنی جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے اس میں بھی ان کو تج کے رکھ دیا۔ لیکن منصور صاحب معذرت کے ساتھ ایک بات میں کہوں گا، اور وہ میری ایک شکایت ہی سمجھ لیجئے،
آپ کے ساتھ ہے انڈیا، اور اس کے اندر جس قسم کی حکومت چل رہی ہے اور جس طرح کے وہاں پہ ناچاکیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ کسی انڈین کو اس بات کے اوپر ذکر کرتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ کیونکہ یہ حالات ایسے ہیں تو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. یہ کیوں ہے کہ ہم ان چیزوں کو میگنیفائی بھی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کو جو پولیٹیکل مائلیج، یعنی دوسرے ملک کو اس کی جو بیشنگ کر کے اور وہاں کی لیڈرشپ کی بیشنگ کر کے جو آپ کو ایک پولیٹیکل مائلیج ملتا ہے، وہ شاید وہاں یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے صاحب. اگر آپ وہاں کی کہانیوں کے اوپر آئیں گے تو پھر بندہ جو ہے نا اور کوئی بات نہیں کر سکے گا. لیکن ڈاکٹر رفعت صاحب، یہی سوال آپ کے پاس بھی لے کے آتا ہوں. لیبر ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ کو لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے جو ہوم ورک ہے سر وہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ جی، میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فلا ہے ہماری تھنکنگ کے بارے میں کہ ہم ان ممالک سے کمرشل اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ٹائز کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹو دی ایڈوانٹیج آف بوتھ. یہ میرے خیال میں ایک مائنڈ سیٹ جو ہے، ہم ان سے پیسے لینے کے لیے تو ہر وقت راضی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس پیسے کے جواب میں جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، پروڈکٹیو سیکٹر میں آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں اور اس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے. اور پھر میں فنڈامنٹل سی بات پہ واپس آؤں گا کہ جب آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ فارن انویسٹر جو ہے وہ، دیکھیں فارن انویسٹر جو ہے وہ بھیڑ کی طرح ہوتا ہے کہ اب ایک جگہ جب بھیڑوں کا ریوڑ جو ہے اس کی طرح ہوتا ہے، جب ایک ملک کی طرف سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے آپ کے ملک کے اندر تو سبھی اس کو فالو کرتے ہیں. جب وہ ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اس وقت دیکھ لیجیے پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ماں سوائے چائنا کے، اس کی بھی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ اس کے علاوہ تمام فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اٹس آن ہولڈ. تو وہ ملک بھی انتظار کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مسئلہ حل ہو، آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے تھوڑی سی بہتر ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ کچھ اپرچونٹی جو کہ موجود ہیں ان سے ہم ایکسپلائٹ کر سکیں. تو کوئی بھی ملک آپ کے اندر انویسٹمنٹ لا کے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. ہمیں اس بات کا بڑا سخت احساس ہونا چاہیے اور ہمیں دوبارہ بلکہ ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی تاکہ فارن انویسٹرز کو، خاص طور پہ عرب ممالک سے، قطر جیسے ممالک کے اندر جو کہ ان کی فارن انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی ان کی اتنی سکسیسفل ہے، اس کے لیے ہمیں انہیں راہ دکھانی پڑے گی کہ آپ یہ کریں گے تو اس کے حوالے سے. اچھا، پھر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا. مجھے 4-5 سال پہلے قطر جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ایک چیز وہاں پہ یہ دیکھی کہ ان کا جتنا سروس سیکٹر ہے جو کہ وچ ریکوائرز اے سرٹن اماؤنٹ آف اسکل، کمیونیکیشن اسکل آپ کو چاہیے، آپ کو لباس کے حوالے سے بھی اسکل چاہیے، دیٹ از آل. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے اپنے اس ٹویٹ میں کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ان کی ملاقات انتہائی سود مند رہی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو نئی اسٹریٹجک شراکت کی سطح پر لے جانے پر اتفاق ہوا ہے. یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے جو ملاقات ہوئی ہے امیر قطر کے ساتھ اس کو انتہائی سود مند قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو نئی اسٹریٹجک شراکت کی سطح پر لے جانے پر اتفاق ہوا ہے اور مختلف شعبوں میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر قطر کے مشکور ہیں. ریاض برقی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض برقی سے مزید تفصیل لیتے ہیں. جی ریاض، شیئر کیجیے گا. جی، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت قطر کے دورے پر ہیں اور وہاں ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں کے سرمایہ کاروں سے، تاجروں سے. آج جو اہم ملاقات تھی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے، ان کی ملاقات ہوئی جو دیوان امیری ہے وہاں پر بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. دو طرفہ تعلقات کے علاوہ جو دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی جو تعاون ہے، اقتصادی تعلقات ہیں، اس پہ خاص طور پر گفتگو ہوئی اور تفصیلی اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. قطر نے جو ہے وہ پاکستان کے جو مختلف اقتصادی جو شعبے ہیں ان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس کا اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں امیر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں سب سے اہم جو نقطہ ہے جو معاشی بحران سے نکال سکتا ہے وہ یہی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ راغب کیا جائے، اور ایک ایسے وقت جب پاکستان کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہم تعاون کے لیے جو ہے وہ راہیں تلاش کر رہے ہیں، ایسے میں ایک دوست ملک کی طرف سے 3 ارب ڈالر کی خطیر جو سرمایہ کاری ہے وہ خوش آئند ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم نے آج وہاں پہ جو فیفا کے لیے اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا اس کا بھی وزٹ کیا ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ورک فورس ہے، پاکستانی جو کارکن ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، وہ بھی ایک کثیر زر مبادلہ ملک کو بھیج رہے ہیں۔ دوسری اس کا جو اہم دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں جو فٹ بال آفیشیل جو فٹ بال استعمال ہو رہی ہے وہ بھی میڈ ان پاکستان ہے، سیالکوٹ میں تیار ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ خاصی بڑی کامیابی ہے ابھی تک اس وزٹ کی۔ جی بہت شکریہ ریاض برقی، آپ ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، دو طرفہ تعلقات کے علاوہ اقتصادی تعلقات پر خصوصی طور پر گفتگو ہوئی ہے، اور قطر کی جانب سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایسٹیمیٹ تو نہ کریں نا، نہیں ایک پہلو ہے، فوڈ ایک پہلو۔ There's only so much that you can eat. اچھا میں صرف یہ کہہ ڈائجیشن کی رہا بات ہوں کریں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں انٹرٹینمنٹ کا ایک جو سٹی بنایا گیا، وہاں انڈیا سے بالی ووڈ، ہم نے تو یہاں انٹرٹینمنٹ ہو تو فتوے ساتھ آ جاتے ہیں، اور ہم ریاست مدینہ کا ایک وہ کانسیپٹ لے رہے ہیں جو ریاست مدینہ میں بھی اس وقت زیادہ آزادیاں نظر آتی تھی جو آج ریاست مدینہ کا تصور بیان کیا گیا۔ تو جب اس یہ ہم ایک بے سمت ریاست ہیں کہ جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، ایلیٹ کی زندگی اور ہے، پوش علاقوں میں ایلیٹ کے لیے سب کچھ ہے لیکن نہ ٹورسٹ کے لیے نہ عام آدمی۔ فالو اپ کوسچن کی اجازت دیجیے۔ چلے یہ تو ہے نا، حالات ہیں، ہم یہ تو بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ خراب ہے، تو اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ٹھیک ایسے کریں گے، اب ہم پولیٹیکل سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جب انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم ایک بہتر تعلیمی نظام دینا، وہ کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی؟ آج بھی ہم یہاں دیکھے، میرا دادا بھی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا، آگے میرا بیٹا بھی سرکاری نوکری۔ دنیا نالج بیس اکانومی میں چلے گی۔ انڈیا اور چائنا انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ہیومن ڈیولپمنٹ کے ذریعے ایک پوٹینشل میں کنورٹ کر دی، ایک پلس میں کنورٹ کر دی۔ یہ جو آپ ٹریڈ بتا رہے ہیں تو پاکستان میں بھی ہمیں شارٹیج نہیں۔ اگر گھر کے اندر آپ کو بیسک ٹریڈ کے بندے چاہیے ہوں تو ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو بے سمت جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو لوگ بے مقصد ایف اے بی اے کر رہے ہیں، سکلز کی طرف نہیں جا رہے، نالج کی طرف نہیں جا رہے، کریشنز کی طرف نہیں جا رہے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اس میں یہی ہے ملک صاحب، ریفارم کی بات جب ہم کرتے ہیں لانگ ٹرم ریفارم ضرور بات کیجئے۔ یہی ہے کہ غزوہ ہند سے نکلیں گے ہم، کیونکہ اس وقت وقت صلاح الدین ایوبی بنانے سے نکلے ہیں، ان کو تصوف کی کہانی ہے، ان کو آپ ایک کامیاب اچھا انسان بنائیں کہ دنیا کے اندر جو ہے آج کا نوجوان جو ہے اس کی کیا سمت ہونی، دنیا میں جابز کریشن کہاں ہو رہی۔ ہم ان کو جناب اس کو تصوف کی راہ پہ لگا رہے ہیں، ان کو ہم غزوہ ہند کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، اقبال بہت پہلے کہہ گیا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو شاید کیانی صاحب کے پاس پھر جاؤں گا میں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ بریکنگ نیوز جو ہے کنفرم ہو گیا کہ وہ 3 ارب کی انویسٹمنٹ، 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان کے اندر قطر کی سائڈ سے۔ یہ بات اب اعلان کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 ہزار ٹن یومیہ کے حساب سے پاکستان کو ایل پی جی جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے گی۔ تو میں واپس جاتا ہوں شادکیانی صاحب کے پاس۔ امبیسڈر صاحب، ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں ٹورزم کی اور پھر ان سیکٹرز کی بھی جس کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے شاید اس طرح سے پچ ہی نہیں کیا ان تمام چیزوں کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہم ذرا اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرے تو ہو سکتا ہے، اور وہ کون کرے، کس لیول پہ ہو، بیک اینڈ پہ ہو، ہماری ایمبیسیز کریں یا کہیں اور ہو سکتا؟ پہلی بات تو میں بڑی خوشائن بات ہے یہ جو انویسٹمنٹ کی بات آئی ہے 3 کی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو
اینڈ تک پہنچایا جائے, ہمیں پتہ بھی ہو کہ کہاں پیسہ لگانا ہے, کیا کرنا ہے, اور اس کا فالو اپ کیسا ہو, کیونکہ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں, کیونکہ یہ صحیح میسج جائے گا, کیونکہ گلف کے اندر اور بھی ممالک ہیں جو تیار بیٹھے ہیں, چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ ہو. ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قطر کی آبادی تو خیر چھوٹی ہے, لیکن وہ ایک امپورٹر ہے فوڈ کا. پاکستان کے اندر جو زرعی مملک آپ کا جو زرعی سیکٹر ہے وہ ہے تو کافی بڑا, لیکن اس کے اندر وہ جو ماڈرنائز کرنا تھا وہ نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آبادی تو خیر بڑی ہے, ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان قطر کے انویسٹرز کو یہاں لانا پڑے گا, جس طرح ابھی چائنا نے سی پیک کے ایک حصہ ہے جو ایگریکلچر انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے, یہاں لانا پڑے گا, یہاں وہ انویسٹ کریں, ماڈرنائز کریں, کچھ حصے ان کو دینے پڑیں گے, بے شک لیز پر دیں, وہ ایک کولیبریشن ہو کہ جی یہ یہاں پر ویٹ اگائیں, رائس ہو, اور بہت ساری سبزیاں ہوں, اور پھل جو ہیں, اور کیٹل فارمنگ ہو. یہ موسٹ ماڈرن طریقے سے کیا جائے تاکہ یہی چیزیں باہر ایکسپورٹ ہوں. پہلی چیز. نمبر 2, آپ نے بات کی ٹورزم کی, میں خود ٹریکر بھی ہوں, سائیکلنگ بھی کرتا رہا ہوں. آپ کے ملک میں کوئی اس جگہ کی, ان جگہوں کی, خوبصورت جگہوں کی کوئی مسائل جو ایسی چیز کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جو 2 ایشوز ہیں, ایک تو پہلے ہے سیکیورٹی. یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ آپ کا ٹورسٹ جو یہاں آئے وہ سیکیور ہو. نمبر 2, جہاں آپ کے ٹورسٹ کی جو یہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو بنی ہوئی ہیں وہاں پر موسٹ ماڈرن فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر ہوٹلز ہیں یا موٹیلز ہیں یا جگہ بنی ہوئی ہیں, اس کے اندر جو فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں تو وہ بہت کم جگہوں پر ہیں. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو جو آپ کے پہاڑ ہیں یا دریا ہیں یا جو آپ کی جو ٹریکس ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج کیسے اٹھائیں گے. ابھی صرف ایک چیز رہ گئی ہے, میں روم میں پہلی پوسٹنگ پہ تھا, وہ اس سے کوئی چینج نہیں آیا. وہاں پر ٹریکرز اور ماؤنٹینئرز اٹیلین آتے تھے, اور ابھی بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دوسری چیز کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ اتنا آپ دیکھیں, آپ کبھی موٹر وے پہ جائیں تو یہ سالٹ رینج دیکھیں, یہ ٹریکنگ اور سائیکلنگ کے لیے بہترین ٹریک بن سکتے ہیں, لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. خاص طور پہ ناردرن ایریاز جو ہیں, گلگت بلتستان اور دیگر علاقے, اس کے اندر ویسے بھی ٹریکس بن سکتے ہیں, جیسے امریکہ کے اندر بہت سارے ٹریلز موجود ہیں اور اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی ہم اس کو اسکیل کر سکیں گے؟ یہ جو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ہے, اس کی وجہ ہے کہ ایک بات بالکل سے نشاندہی کی پورے ہمارے پینل نے, وہ یہ ہے کہ انڈیا اور چین جو ہے وہ دونوں دے آر کلنگ اٹ. اب وہ ہر جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو پچ کرتے ہیں, اور اگر وہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی نہ بھی ہو تو وہ انویسٹمنٹ لے آتے ہیں. آپ نے ابھی خود کا ایگریکلچر کا, اور ابھی ریسنٹلی متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے انڈیا کے اندر ایگریکلچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے. اور جب یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر فلڈز ہیں, اور جو کھڑی فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کین وی ویری کوئکلی گیٹ آور ہاؤس ان آرڈر؟ دیکھیں جی, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس حکومت کے وقت میں یہ انویسٹمنٹ آئی ہے, سکسیسفل گورنمنٹ جو آگے بھی آئیں وہ بھی اس کو اون کریں. یہ نہیں ہے کہ جی صرف اسی حکومت لے کر آئی تھی اور اس پر تنقید شروع کر دیں. میں ایک بالکل انڈیپینڈنٹ بات کر رہا ہوں. یہ بھی میسج جائے گا اگلی دوسری فارن گورنمنٹس کو کہ جی یہ لوگ اور یہ حکومتیں جو ہیں یا سیاسی پارٹیاں یہ سیریس ہیں ان امپروونگ دی لاٹ آف دا پیپل, کیونکہ اس کا فائدہ تو عام آدمی کو ہونا ہے نا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کسی قسم کی کوئی گارنٹی ہونی چاہیے, کوئی لا ہونا چاہیے آپ لے کر آئیں جس کے اندر کہا جائے کہ جی یہ جو انویسٹمنٹ اس وقت آئی ہے اگلی حکومت بھی اس کو اون کرے گی, اس کو آگے چلائے گی. بالکل صحیح ہے. ہم تقریباً پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. منصور جعفر صاحب آپ کے پاس کنکلوڈنگ وہ راؤنڈ لے کے آتا ہوں. اس وقت جو ہے خیر کنکلوژن بھی اپنا ایڈ کر دیجیے گا, لیکن خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 2 ایئرپورٹس اسلام آباد اور کراچی کے اندر خاص انٹرسٹ ہے قطر کو. اگر آپ قطر گئے ہیں, آپ گئے ہوں گے, تو دوحہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک پورا شہر ہے, اور جس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ ایسے لگتا ہے ایک سیلف کنٹینڈ یونیورس ہے. تو اس طرح کی انویسٹمنٹ اگر ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے دونوں سائڈوں سے فائدہ ہے کہ ایک سائڈ پہ پیسہ بھی آ رہا ہے, FDI آ رہی ہے, دوسری سائڈ پہ اس کے آپریشنز اور اس کی کنسٹرکشن اور کیپیسٹی بھی بڑھ سکتی ہے. یقیناً جی, میں سمجھتا ہوں قطر نے اپنے اس اسکل کو افغانستان جیسے ڈیواسٹیٹڈ کنٹری میں مینیفیسٹ کیا ہے.
یعنی جب امریکن وڈرال ہوا ہے تو اس کے بعد قطر ہی کے جو ایئرپورٹ مینجمنٹ ہے انہوں نے آ کے ہی کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کو رن کیا، اگرچہ وہ اس ماڈرن بیسس پہ نہیں تھا لیکن ایک جو ہنگامی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے حوالے سے یقیناً کیا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت دوحہ پورٹ اور کراچی پورٹ کے درمیان جو ڈائریکٹ شپنگ لائن بنی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہمیں جو ایک ابھی وہاں سے جو لیکوڈ گیس آنی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس میں وہی جو ڈبل ٹیکسیشن جو ہے اس سے بچت ہوگی، پلس اس کے علاوہ جو سپیڈ اور یہ ساری چیزیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جسے اگر ہم نے اس وقت ٹیپ نہ کیا، اور وہی بات ہے کہ وہ چیز کہ جہاں پہ انویسٹر کا انٹرسٹ ہے اور اس کی ایکسپرٹائز ہے، یعنی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والی بات ہے، وہ اگر ایونیو ہم نے فراہم نہ کیے تو پھر یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پولیٹیکل سلوگننگ کے لیے تو استعمال کر لیں گے، لیکن اسے یعنی جو اپنے لوگوں کی بہتری یا اپنے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے شاید استعمال نہ کر سکیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور اسی بات کو آپ کا کنکلوژن بھی لے لوں گا، اور اس امید سے کہ جو ہے یہ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے نا ایکسپینشن ہوگی۔ بالکل ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، آپ کا کنکلوژن سر؟ جی میرا کنکلوژن تو سمپل یہ ہے کہ ہم جو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی ڈائریکشن متعین کر لی ہے یا جس کے اوپر ہم اگری کریں گے اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ کنٹینیوٹیز آف پالیسیز آر ایز امپورٹنٹ ایز آر دا گورنمنٹس۔ تو یہ بھی میرے خیال میں چارٹر آف اکانومی کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ ہم نے یہ تعلقات اچھے رکھیں، انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں چارٹر آف اکانومی کی ایک ایکسٹرنل ڈائمینشن جو ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی وہ داخلی حالات کے حوالے سے۔ بالکل صحیح، اور قطری جو LNG کا سبق ہم نے سیکھا ہے ماضی میں، اگر اس کے اندر ایگریمنٹ ہوتا سارے اس کو خراب نہ کرتے تو آج ہم بڑے بہتر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس وقت وہ ساری گیس جو ہے یورپ جا رہی ہے اور ہم اس سے باہر ہو گئے۔ وہ ہم اگر بڈ کے اندر شامل بھی ہونا چاہیں تو وہ کہتے ہیں ویٹنگ لسٹ پہ ہیں آپ۔ جی جی بالکل صحیح۔ نعیم ملک صاحب، آپ کا کنکلوژن؟ سر میرا کنکلوژن یہی ہے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست کے جو مفادات ہیں وہ سیاست کے ذریعے ریاست کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ رائٹ، کنکلوژن ہے، لیکن میں کراس کوشچن کر لوں تھوڑا سا۔ آپ نے کہا معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، پھر کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ مثلاً میں آپ نے انڈیا کی بات کی نا، تو انڈیا کی سکسیس میں ایک بہت بڑا ہے کہ منموہن سنگھ جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے 1991 میں لبرلائزیشن کی پورا ایک آئیڈیا دیا، اور اس کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ چینج بھی ہوتی رہی، لیکن اس کو اون کیا گیا، آج بھی انڈیا میں اون کیا گیا۔ تو ہم ایک کنسنسس کریٹ کریں، فورن انویسٹمنٹ پہ تو کنسنسس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو 2G اس کا اسکینڈل کا یاد ہو تو اس منموہن سنگھ کے ساتھ جو انڈیا نے کیا ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن بہرحال مجھے جو انٹرونشنز ہوتی ہیں مطلب وہ اس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کو، اور کمپیٹر جس طرح گوادر پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے بیرونی ملک بھی ہیں، ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ ایک نئی پورٹ نہ ڈیولپ، کنسنسس ہونا چاہیے اس کے اندر۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ شاہد کیانی صاحب، آپ کا کنکلوژن سر؟ میں جی جو اب کولیگز نے ہمارے نے کہا ہے میں بالکل کے ساتھ ہوں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور جو پالیسیز میں، تاکہ باہر جو میسج جائے وہ یہ ہے کہ آج جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں اگلی حکومت آنے والی اس کو بھی اون کرے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اوکے، ایک اس کے اندر کیونکہ یہ بات پہلے ہوگی، اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، اس وقت ملک کی بڑی پارٹی سوائے ایک کے ساری کی ساری کوalition میں ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر وہی کنسنسس کر لیں تو کافی آسانی ہو جائے گی ملک کے اندر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب یہ پولیٹیکل سٹارم ہے، جب یہ تھمے گا تو ان کو بھی احساس ہوگا، آخر ان کا بھی تو یہ ملک ہے کہ بھئی یہ جو انویسٹمنٹ ابھی آ رہی ہے اس کو اون کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں سونر دا لیٹر یہ سینٹی پرویل کرنی چاہیے۔ رائٹ سر، آن دیٹ پازیٹیو نوٹ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ کنکلوڈنگ دا پروگرام۔ تو شاہد کیانی صاحب، امبیسڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام۔ منصور جعفر صاحب، آلویز اے گریٹ پلیجر، آپ کا بھی تشریف بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، آج بھی سیکھ رہے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام۔ نعیم ملک صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر، آپ سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے بات سنی ہمارے پینلسٹ کی، یہ جو وزٹ ہے اس کو صرف آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے،
یہ بائیلیٹرل وزٹ ہے بالکل ماننے کی بات ہے، لیکن اس کا ایک براڈر خطے کا بھی امپورٹنس ہے، اور پھر دوسرا پاکستان کے پوٹینشل کو بھی آپ کو بار بار یاد کراتا ہے۔ پاکستان کا اتنا پوٹینشل ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ان حالات میں جب پاکستان کی اکانومی، پالیٹکس اور ملک کے اندر فلڈز اور بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بھی جو ہے نا بچھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ کے وعدے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں کہ یہ ملک جو ہے صرف ایک خطے کا نام نہیں ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، 200 ملین لوگوں کا ملک ہے، 210 ملین کا، اور یہ جو تقریباً جو ہے 21 کروڑ کی آبادی کا ملک جو ہے، اس میں اگر ہم سارے کے سارے اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دیں تو آنے والے دنوں میں ہمیں شاید کبھی بھی اس طرح کے کرائسس کو فیس نہ کرنا پڑے۔ انفارچونیٹلی اس وقت یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی اصلی آزادی چاہیے، اور پھر یہ نہیں دیکھتے ہم کہ ہم ڈوب رہے ہیں ایک سائڈ پہ، اور ہم جو ہے نا صرف اور صرف نعروں کے اوپر، اور یہ جو مطلب ڈوبے ہوئے ملک کو آزادی نئی قسم کی آزادی دلانے کی کوشش میں ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ از اٹ ناٹ امپورٹنٹ ایٹ دس مومنٹ کہ جو ہمارے ڈوبتے ہوئے بہن بھائی ہیں ان کو ہم بچا سکیں، ملک کی جو معیشت ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس کو بچا سکیں، اور ملک کا جو اس وقت بہت بڑھتی امپورٹنس ہے خاص طور پہ خطے کے اندر پھر بہت کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس سارے کے سارے سرکمسٹانسز میں ہم تمام چیز کو ایکسپلائٹ کر پائیں، اگر صرف چارٹر آف اکانومی نہیں بلکہ چارٹر آف پاکستان کے اوپر ہم ایگریمنٹ کریں، اور ہم یہ مان لیں کہ اگلے 10 سال تک نیشنل انٹرسٹ کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔